السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 14 تو ناول میں اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ دیٹس ناٹ فیئر بیبی، اپنے ہسبینڈ کو ایسا روکھا سوکھا تھینکس نہیں بولنا چاہیے، وہ خفگی سے بولا، جس پر میرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو کیسے کہتے ہیں؟ میرا نے گھبرا کر پوچھا۔ میری جان، ہسبینڈ کو تو ہگ کر کے کس کر کے رومانٹک سا تھینکس کہتے ہیں، وہ مزے سے کہہ کر بیڈ گراؤنڈ سے اپنی پشت ٹکا کر باہیں پھیلا گیا۔ میرا نے شرم اور ڈر دونوں سے اسے دیکھا۔ مطلب اب کیا میرا کو اسے ہگ کرنا تھا؟ کبیر نے آج پہلی بار میرا کے چہرے پر ڈر کے علاوہ شرم و حیا کے تاثرات دیکھے تھے، جس پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ آؤ نا جان، وہ تھوڑا زور سے بولا تو میرا جلدی سے اس کی طرف کھسکی تو کبیر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی عشق یو میری جان، آئی ریئلی عشق یو، میرا کے سر پر لب رکھتا وہ شدت سے بولا تھا۔ تمہیں شاعری پسند ہے بیبی؟ وہ اچانک ہی سوال کر بیٹھا۔ میرا نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہاں سنجیدگی ہی تھی۔ جی، میرا نے اسباب میں سر ہلا کر کہا۔ گڈ، تو چلو آؤ تمہیں ایک شاعری سناتا ہوں۔ میرا کا سر اپنے کندھوں پر رکھ کر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو میرا آنکھیں موند گئی۔ اب پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا وہ۔ چند سیکنڈ کے بعد میرا کی سماعتوں میں اس کی مدھم اور ٹھہری ہوئی پیاری سی آواز گونجی تھی، جو شعر سنانا شروع کر چکا تھا۔ ایک شاعری لکھی ہے، اگر کہو گی تو سناؤں گا۔ تیری سیرت صاف شیشے کی طرح، میرا دامن میں داغ ہزاروں ہیں۔ تو نایاب کسی پتھر کی طرح، میرا اٹھنا بیٹھنا بازاروں میں۔ تیری موجودگی کا احترام بھی کر لوں، جب تو ہوگی روبرو، میں یہ جذبات کہاں چھپاؤں گا۔ ایک شاعری لکھی ہے، اگر کہو گی تو سناؤں گا۔ تم ایک عمر لے کر آنا، میں خالی کتاب لے آؤں گا۔ توڑ کر لانے کے وعدے نہیں، میں اپنی قلم سے ستارے سجاؤں گا۔ میرے انتظار کی انتہا یہ شک کیسا، میں نے تیرے آنے پر تعمر لکھی ہے۔ ایک شاعری لکھی ہے، اگر کہو گی تو سناؤں گا۔ اس زمین پر زیادہ کوئی خاص ہیں نہیں میرے، تو ایک بار قبول کرے، میں اپنے گواہوں کو آسمان سے بلاؤں گا۔ ایک شاعری لکھی ہے، اگر کہو گی تو سناؤں گا۔ کئی رات سے جاگا ہوں ان اندھیروں میں، تم تھوڑا سا نور لے کر آؤ گی۔ میرے تکیے گیلے ہیں آنسوؤں سے، کیا تم مجھے اپنی گود میں سلاؤ گی؟ سنا ہے باغ میں تمہارے آنگن میں، میرے لاحاصل بچپن کو وہ جھولا دکھاؤ گی۔ میں نے کھویا ہے اپنی ہر پیاری چیز کو، میں اپنی قسمت پھر بھی آزماؤں گا۔ ایک شاعری لکھی ہے، اگر کہو گی تو سناؤں گا۔ اس کا ایک ایک شعر میرا کو کبیر کے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ وہ باغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اس کی گرے براؤن بڑی بڑی گولڈ پرکشش آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ کیسی تھی میری شاعری؟ وہ پوچھنے لگا۔ یا شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا میرا اس کے دل کی بات سمجھے گی یا نہیں۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں۔ اب سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ پر وہ جان گئی تھی، اس لیے آرام سے کہتی واپس اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ آج مجھ پر وہ دم نہیں کرو گی کیا؟ اپنی حیرانگی اور خوشی کو چھپا کر اس نے سوال کیا۔ کر دیتی ہوں، میرا کہہ کر آیات پڑھنے لگی، جبکہ کبیر مسکرا کر ایک بار پھر اس کا سر چوم کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کبیر کو خود پر میرا کی ہلکی ہلکی سی پھونک مارنے کا احساس ہوا تھا اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ میرا سونے کی کوشش کرنے لگی، یہ تو جانتی تھی کہ ایسی گرفت سے وہ نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے بس سو ہی سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ سو گئی۔ صبح میرا کی آنکھ کھلی تو وہ کبیر کے حصار میں ہی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس سے الگ ہوتی وہ واش روم میں چلی گئی، وضو کر کے نماز ادا کی اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دو ایسی صورتیں تھیں جن کی وہ سب سے زیادہ تلاوت کرتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جب وہ سورہ رحمان یا سورہ واقعہ پڑھتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جنت کی سیر کر رہی ہو۔ سچ میں اگر آپ کو جنت کی سیر کرنی ہو تو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، آپ خود کو جنت میں محسوس کریں گے۔ تلاوت قرآن کے بعد جب وہ اٹھی تو کبیر ابھی بھی سو رہا تھا
اور آج کمرے کا دروازہ بند تھا، جو کہ ہمیشہ پہلے سے ہی کھلا رہتا تھا۔ کبیر کو نہ جگانے کا سوچتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ اسے باہر جانا تھا، پھولوں کے گارڈن میں جہاں وہ روز صبح جاتی تھی۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی، کل اس کی آپی اور بابا کا ری ایکشن اتنا نارمل کیوں تھا؟ آخر علیان نے ایسا بھی کیا کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے اتنے بے فکر تھے؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے دروازے کے ہینڈل کو باہر کی طرف پش کیا تھا، تبھی میرا کو ایک زوردار کرنٹ جیسا جھٹکا لگا اور وہ زمین پر جا گری۔ اس کے گرنے پر میرا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، جسے سن کر کبیر ایک دم سے اٹھا تھا اور اس کی نظر زمین پر گری روتی ہوئی چہرے پر تکلیف کے آثار لیے میرا پر پڑی۔ میرا بیبی، وہ کہتا ہوا فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ میرا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا وہ فکر مندی سے بولا۔ میرا ہاتھ، میرا روتی ہوئی کبیر کو اپنا ہاتھ دکھانے لگی۔ بیبی، تم نے ڈور اوپن کرنے کی کوشش کیوں کی؟ مجھے کہنا تھا نا۔ کبیر میرا کے سرخ ہوتے ہاتھ کو دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا، وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ اچھا ادھر آؤ۔ کبیر نے اسے کھڑا کیا اور بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ڈرا سے کوئی ٹیوب لے کر میرا کے ہاتھ پر مساج کرنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا ہاتھ سن ہو رہا ہو، میرا ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی تو کبیر نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صاف تکلیف کے آثار تھے۔ میری جان، دعا کرو تم نے اس لوگ کو زیادہ پش نہیں کیا، ورنہ تمہارا سارا جسم ہی سن ہو جاتا اور پیرالائز ہو جاتی تم۔ میرا کی کلائی پر دوائی کو رب کرتے ہوئے کبیر فکر مندی سے کہا۔ پیرالائز؟ میرا کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ اگر سچ میں وہ اپاہج ہو جاتی تو؟ وہ خوف سے سوچنے لگی۔ میری جان ڈرو نہیں، میں آج ہی ارتضیٰ کو کہہ کر اس لوگ کو ہٹوا دوں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ کبیر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتا ہوا پیار سے بولا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرا نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ہچکیاں لیتی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو سرخ تھا۔ ارے میرا بیبی، میرا شونا، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ کبیر نے نہایت ہی پیار سے کہا اور میرا کے پاس برابر میں بیٹھا۔ بولو نا میرا، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ میرا کو دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر کچھ ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ارتضیٰ، اگلے 1 گھنٹے تک میرے روم کا لاک ختم کروا دینا۔ اگلے 1 گھنٹے تک مطلب 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس سے زیادہ ٹائم نہ لگے۔ ارتضیٰ کو وارننگ دے کر بغیر اس کی بات سنے کبیر نے کال کٹ کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا اور میرا کو دیکھا جو ہنوز سر جھکائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے میرے بیبی کو؟ وہ میرا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے نرمی سے بولا تو میرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے چوٹ تھوڑی لگی ہے جو درد ہوگا۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے مجھے وہ عجیب سے کرنٹ جیسا جھٹکا نہیں لگا، بلکہ میرے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی گرا ہو۔ میرا کبیر کا ہاتھ جھٹکتی خفگی سے بولی، لیکن اس کے ایسا کرنے پر کبیر حیران ہوا تھا، کیونکہ پہلی بار ہی وہ ایسے غصے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اچھا چلو آ جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اپنی حیرانگی کو چھپاتے ہوئے وہ اطمینان سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرا کو کھڑا کرنے لگا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو؟ کبیر نے آنکھیں سکڑی۔ مجھے نہیں جانا، خود ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ میرا چلو، نہیں لگواؤں گا انجیکشن تمہیں، اس میں انجیکشن لگے گا بھی نہیں۔ کبیر میرا کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ میرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ انجیکشن کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہی؟ پھر مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور کبیر بھی مسکراتا ہوا اسے لیے باہر نکل گیا۔ وقت اچھا ہو یا برا اس نے گزرنا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، بس جاتے جاتے کبھی یہ ہم سے بہت کچھ لے جاتا ہے تو کبھی بہت کچھ دے جاتا ہے۔ اسے کیلیفورنیا آئے 1 سال ہونے والا تھا۔ اب اس کے 2nd سیمسٹر کے پیپر چل رہے تھے۔ اس 1 سال میں جو اسے ملا تھا وہ اس کی سوچ اور توقع سے بڑھ کر تھا۔ بے شک اللہ ہمیں ہماری سوچ سے ہزاروں گنا بڑھ کر نوازتا ہے۔ جب کبیر شاہ جیسا انسان اس کی زندگی میں آیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ اس نے تو کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا، تو اسے کبیر شاہ جیسا ایک ظالم انسان کیوں ملا؟ لیکن اب اسے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ ایک عورت کو صرف محبت اور دولت نہیں چاہیے ہوتی، اسے سب سے پہلے اپنے شوہر سے عزت چاہیے ہوتی ہے، اور کبیر نہ صرف اسے عزت دیتا بلکہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، بالکنی میں کھڑی وہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے گلابی سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ دبئی گیا ہوا تھا اور علیان اس وقت پاکستان میں تھا، جس نے کل واپس آنا تھا،
اور اپنے ساتھ کسی کو لے کر بھی۔ اور وہ کون تھا یہ تو میرا نہیں جانتی تھی، پر سب کے منہ سے اتنا سن چکی تھی کہ وہ کبیر اور باقی سب کے لیے بہت خاص ہے اور پورے 1 سال بعد واپس کیلیفورنیا آ رہا ہے، جس پر سب خوش تھے۔ میرا کی نظر نیچے گارڈن میں بیٹھی آئلہ پر پڑی، جو سوچوں میں گم چیئر پر بیٹھی تھی، نیوی بلو کلر کے شلوار قمیض میں خیالوں میں کھوئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا اس کو دیکھ کر مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ارتضیٰ اور علیان کو مس کر رہی ہے۔ مس تو میرا بھی انہیں بہت کرتی تھی، پر کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ان سب کو سوچتے سوچتے میرا کا خیال کبیر کی طرف گیا۔ وہ کہاں تھا میرا کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ صبح سے نکلا تھا پر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ اس کا خیال آتے ہی میرا کی آنکھیں چمکی تھی اور چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ اتنے عرصے میں کبیر کی اپنے لیے محبت، فکر اور جنون دیکھ کر وہ اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ اب بھی کبھی کبھی میرا کی کسی حرکت پر وہ اتنا سخت اور غصیلا ہو جاتا کہ میرا ڈر جاتی اس سے، اور پھر بعد میں وہی آ کر ہی اس سے اتنے پیار سے بات کرتا کہ اس کا ڈر فوراً ختم ہو جاتا۔ اس سارے عرصے میں کبیر کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ میرا کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر سننے لگا تھا، اور اب تمہارے اللہ کی جگہ بس اللہ کہتا تھا، اور میرا کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اس عرصے میں نیہا کا وہاں ضرورت سے زیادہ ہی آنا جانا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کبیر کے ساتھ ہوتی تھی، جو میرا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اندر ہی اندر اسے جیلیسی بھی ہوتی تھی، پر ابھی تک وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ میرا نے ایک بار پھر آئلہ کو دیکھا، جو اب بھی ویسے ہی منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے اداس دیکھ کر میرا کمرے سے باہر نکلی تاکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا موڈ اچھا کر سکے۔ ماحول میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اسی پرسکون ماحول میں کنگ والا کے ٹارچر سیل میں پھر سے کسی کی چیخیں زور و شور سے تھیں، کسی کی انتہائی تکلیف دہ چیخیں جو باہر لان میں بیٹھی آئلہ اور میرا تو نہیں سن سکتی تھی، پر اس ٹارچر سیل کے اندر موجود کنگ بخوبی سن رہا تھا۔ وحشت سے لال ہوتی اپنی گرے براؤن مکس شیڈ آنکھوں سے وہ اپنے سامنے تڑپتے نفوس کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز کنگ، مجھے جانے دو، آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ سامنے فرقان خون سے لت پت بکھری حالت میں بولا۔ بگاڑا تو تم نے بہت کچھ ہے مسٹر فرقان، لیکن کیا کروں، اس کی سزا میں نہیں دے سکتا، ورنہ تم ابھی تک زندہ نہ ہوتے۔ کنگ کہتے ہوئے اٹھا اور پاس پڑے ٹیبل پر موجود ٹارچر کرنے والے آلات میں سے ایک کالی رسی اٹھائی اور فرقان کی گردن میں لپیٹ کر اس نے سختی سے گردن کو دبا کر گھرایا۔ اور ویسے بھی بہت سے پرانے حساب برابر کرنے ہیں مجھے تم سے، پر آج نہیں کل، صرف کل تک یہ اذیت برداشت کر لو، پھر تمہیں کنگ کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ فرقان کی آنکھیں سانس رکنے سے باہر آنے کو ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ آئی وش میں تمہیں ابھی کے ابھی موت کے گلے لگوا سکتا، پر کیا کروں، کسی اور کا زیادہ حق ہے تمہیں موت دینے کا۔ بس کل کا انتظار کرو، کل تم ہمیں شیخ کے بارے میں بتاؤ گے اور اس کے بعد سکون کی موت مرو گے۔ جسٹ ویٹ۔ رسی کو ڈھیلا کر کے کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے انتہائی زخمی حالت میں موجود فرقان کا کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا۔ کبیر ٹارچر سیل سے باہر نکلا تو سامنے ہی اسے میرا اور آئلہ بیٹھی نظر آئیں، جو شاید کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر کبیر بھی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ان کی طرف لان میں چلا گیا اور میرا اور آئلہ کے سامنے پڑے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا نے اس وقت حجاب نہیں کیا ہوا تھا، بس دوپٹہ کندھوں پر ہی پھیلایا ہوا تھا۔ نہیں آپی، میں نے تو ایسا نہیں۔ میرا جو شاید آئلہ کو کچھ کہہ رہی تھی، سامنے کبیر کو بیٹھے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کا خاموش ہونا کبیر نے بخوبی نوٹ کیا تھا، جو اب تک اسے ڈرتی اور جھجکتی تھی۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھا گئی، جس کو کبیر نے توڑا۔ یہاں آ کر بیٹھو، کبیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر رعب سے کہا۔ میرا نے فوراً سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو حد درجہ سنجیدہ تھا، پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم لے کر اس کے برابر میں صوفے پر جا بیٹھی۔ اس سارے وقت میں کبیر کی نظریں ہنوز میرا پر ہی تھیں۔ آئلہ نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ایک نظر میرا کے جھکے سر کو دیکھ کر کبیر نے آئلہ کو دیکھا اور کہا، آئلہ ڈیئر، مجھے چائے پینی ہے، اگر ارتضیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال کر مجھے تم اچھی سی چائے پلا دو تو۔ شرارتی انداز کو سنجیدگی میں ڈھالتے کہتے ہوئے وہ باقی کے لفظ منہ میں ہی دبا گیا، کیونکہ آئلہ اسے گھور رہی تھی۔
کیا مطلب ہے تمہارا کنگ؟ کیا پہلے میں اچھی چائے نہیں پلاتی تھی تمہیں جو ایسا کہہ رہے ہو؟ آئلہ نے خفکی سے کہا۔ یار اچھی تو ہوتی ہے پر کبھی چینی زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کم، کبیر نے کہتے ہوئے منہ بسورا تو آئلہ منہ بگاڑتی جلدی سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آئلہ کے جانے کے بعد کبیر مکمل میرا کی جانب مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیسی ہو میری جان؟ کبیر نے اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک، وہ بس اتنا ہی بولی۔ مجھے مس کیا؟ کبیر نے پھر سوال کیا تو میرا نے اسے دیکھا جس کا چہرہ اور آنکھیں کسی بھی جذبات سے آری تھی۔ جی کتنا مس کیا، کبیر کہتے ہوئے میرا کے کندھوں پر اپنا سر رکھ گیا۔ میرا ایک پل کے لیے تو کانپی لیکن پھر نارمل ہوتے ہوئے بولی، وہ بہت زیادہ والا۔ بہت زیادہ والا کتنا ہوتا ہے مائی بیبی؟ کبیر نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور تھوڑا کھسک کر میرا کے قریب ہوا، ساتھ ہی چہرہ بھی تھوڑا اور میرا کے کندھوں میں سرکایا، جس سے اس کی سانسیں میرا کو اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ مطلب جیسے؟ میرا بولتے ہوئے رکی اور کبیر کو دیکھا جو اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مطلب جیسے کیا میری جان؟ کبیر نے آئی بروز اٹھا کر نرمی سے اسی کے انداز میں لفظ کاٹ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، میرا جلدی سے کہہ کر سر جھکا گئی اور آنکھیں کبیر کے ڈر سے زور سے میچ لی۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ چلو مجھے کس کر دو، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم نے مجھے کتنا مس کیا۔ کبیر پرسکون سا کہتے ہوئے میرا کے کندھوں پر سے سر اٹھا گیا اور اسے دیکھنے لگا جس نے جھٹ سے آنکھیں کو کھول کر کبیر کو دیکھا تھا۔ جی؟ میرا کے صدمے میں جاتی مدھم سی آواز کبیر کو سنائی دی تھی، جیسے اس نے میرا کو کسی کا قتل کرنے کا کہہ دیا ہو اور اسے شوق لگا ہو۔ کیا ہو گیا بیبی گرل؟ چلو کس کرو مجھے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری جان نے مجھے کتنا مس کیا۔ کبیر نے کہتے ہوئے باقاعدہ اپنی دائیں گال میرا کی جانب کی تو میرا جلدی سے پیچھے کی طرف جھکی اور بولی، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی اس حرکت پر کبیر کی کشادہ پیشانی پر بل آئے تھے اور چہرہ بھی ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ میرا کا بازو سختی سے پکڑ کر وہ میرا کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے سختی سے بولا، جو اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی جو کبیر سے چھپی نہ رہ سکی۔ آئی سیڈ گیو می اے کس۔ میرا کی پانی سے بھری آنکھوں کو سرے سے اگنور کرتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ آپی، میرا نے بھرائی آواز میں کہا اور پیچھے سے آتی آئلہ کی طرف اشارہ کیا جس پر میرا کی نظر ابھی بھی پڑی تھی۔ کبیر نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو سچ میں آئلہ انہی کی طرف آ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر 3 کپ موجود تھے۔ او تو تم اس لیے مجھے کس نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ تو تم مجھے بتا بھی سکتی تھی نا۔ ایسے ہی میں نے غصہ کر دیا تم پر۔ میرا کے گال پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ کر پیار سے کہتا وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پہلے والا غصہ سختی اب کہیں بھی نہیں تھی۔ میرا نے آنکھوں کو 2-3 بار بند کر کے ان میں آئی نمی کو اندر دھکیلا اور ساتھ بیٹھے سر پھرے کو دیکھا جو بالکل بدلتے موسم کی طرح تھا۔ تب تک آئلہ ان کے پاس پہنچ گئی تھی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان میں سے 2 کپ اٹھا کر ایک کبیر اور میرا کو پکڑایا، پھر تیسرا کپ خود پکڑ کر اپنے پہلے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کبیر آرام سے چائے پینے لگا۔ چائے اچھی بنائی ہے آئلہ، پہلے سپ لینے کے بعد ہی کبیر نے کہا۔ تھینک یو، آئلہ نے مسکرا کر کہا۔ کبیر نے میرا کو دیکھا جس نے ابھی کپ اپنے لبوں سے لگایا ہی تھا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بالکل دھیمی آواز میں بولا، کمرے میں جا کر مجھے کس کرو گی نا بیبی؟ کیا معصومانہ انداز تھا۔ میرا جس نے ابھی گھونٹ بھرا ہی تھا کبیر کی بے دخی فرمائش سن کر اسے چکو لگ گیا اور وہ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھ کر زور زور سے کھانسنے لگی۔ ریلیکس بیبی، کیا ہو گیا ہے؟ کبیر میرا کی کمر سہلانے لگا۔ کیا ہوا میرا؟ آئلہ بھی فکر مندی سے پوچھنے لگی تو میرا نے بس نفی میں سر ہلایا اور اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کبیر نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اچھا مجھے ایک ضروری کام ہے تو میں چلتا ہوں، 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا، میری جان کا خیال رکھنا آئلہ۔ کبیر بظاہر آئلہ کو کہہ رہا تھا پر نظریں میرا پر رہی تھی جو اب تک نارمل ہو چکی تھی۔ کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ آئلہ کے سوال کرنے پر کبیر نے اسے دیکھا اور کہا۔ کیوں؟ وہ کیونکہ مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے تو موسم زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ آئلہ نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو کبیر اور میرا دونوں نے اوپر آسمان کو دیکھا جہاں آہستہ آہستہ کالے بادل چھا رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، کبیر نے کھڑے ہوتے ہوئے نارمل انداز میں کہا اور پھر جھک کر میرا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، اور کس میں لے کر رہوں گا، اوکے؟ میرا کے گال تھپک کر پیار سے کہتا۔ اینڈ میں وہ اس کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا تو میرا ایک دم سٹپٹائی تھی اور وہ مزے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔
میرا کی اور آئلہ کی نظروں نے تب تک اس کی پشت کو دیکھا جب تک وہ اپنی بلیک پن میں بیٹھ نہ گیا، اور پھر زن سے کار گھر سے باہر نکال کر اپنے راستے پر چل دیا۔ میرا اور آئلہ کو بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا کے ہاتھ پر پانی کی ننھی سی بوند گری۔ ایک نظر اپنے ہاتھ کی پشت پر گری پانی کی بوند کو دیکھ کر میرا نے اوپر سر اٹھایا تو کالے بادل ہر سو پھیلے ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرے تیزی سے ان دونوں پر گرنے لگے۔ آپی بارش، میرا چہکتی ہوئی کہتی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ آئلہ بھی مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میرا کو دیکھنے لگی۔ بارش آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی اور ان دونوں کو بھگانے میں بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ میرا اپنی باہیں پھیلا کر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا تھا جس سے بارش کے پانی کے قطرے سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ میرا چلو اندر چلتے ہیں۔ جب بارش زیادہ تیز ہونے لگی تو آئلہ نے فوراً کہا، آپی بس تھوڑی دیر، ابھی تو بارش ہوئی ہے، پچھلی بار بھی مجھے کبیر نے بارش میں جانے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ منہ بگاڑ کر کہتی واپس گھومنے لگی، یار اگر تمہارا شوہر واپس آ گیا نا تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا، پلیز چلو اندر، ورنہ وہ مجھے ڈانٹے گا۔ آئلہ نے پھر سے کہا، آپی پلیز تھوڑی دیر نا۔ وہ انتہائی پیار سے بولی تو آئلہ نے اسے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں اندر، تم بھی جلدی آ جاؤ، اس سے پہلے کبیر آ جائے اور ہم دونوں کو ٹارچر سیل کی سیر ہی نہ کروا دے۔ آئلہ جان بوجھ کر ٹارچر سیل کا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ میرا نے ایک پل کے لیے تو ٹارچر سیل میں خود کو سوچتے ہی جھرجھری لی اور پھر سر جھٹکتی واپس بارش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ وہ مکمل بارش میں بھیگ چکی تھی اور اس کے بال جو کھلے ہونے کے باعث گیلے ہوتے اس کی گردن اور چہرے پر چپکنے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب کبیر کی کار کنگ والا میں داخل ہوئی تھی، جس کی آواز سے میرا نے اچھل کر پیچھے دیکھا جہاں کار پورچ میں رک چکی تھی اور اس کار میں سے ارتضیٰ باہر نکل رہا تھا جس کی پشت میرا کی طرف تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی سیٹ سے کبیر باہر نکلا جس کا رخ سیدھا میرا کی طرف تھا اور وہ میرا کو دیکھ بھی چکا تھا۔ ارتضیٰ تم اندر چلو میں آتا ہوں، کبیر نے ارتضیٰ سے کہا تو اس نے اس باب میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد کبیر میرا کی جانب بڑھا۔ اس کے حد درجہ سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر میرا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ میرا نے دوپٹے کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچا اور آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ یا اللہ پلیز آج بچا لیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی۔ بند آنکھوں کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کبیر کب کا آ کر اس کے سر پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ جی پلیز آج اس ظالم انسان سے بچا لیں، پکا وعدہ پھر کبھی بھی نہیں نہاؤں گی بارش میں، پلیز اللہ جی آج اس کے دل میں رحم ڈال دیں۔ وہی کہ جس نے بس بولی ہی جو بول رہی تھی۔ آواز مدھم ہونے کی وجہ سے کبیر کو اس کی بڑبڑاہٹ صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی تو وہ اپنا دایاں کان اس کے چہرے کے پاس لے جا کر سننے لگا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی ہے۔ اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں بیبی۔ میرا کے چہرے پر چپکے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے وہ آرام سے بولا تو میرا نے جلدی سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے اس مغرور شہزادے کو دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ لبوں پر زبان پھیر کر جھٹ سے بولی، اچھا تو شاید میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہوگا ہے نا؟ مسکراہٹ دبا کر وہ سنجیدگی سے بولا تو میرا نے ایک دم ہاں میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں۔ کبیر کی کشادہ پیشانی پر پڑتے بالوں کو دیکھ کر وہ جھٹ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو، مجھے تمہیں ایک گڈ نیوز سنانی ہے، پر دیکھو تم خود بھی بارش میں بھیگ گئی اور مجھے بھی بھگا دیا۔ وہ نا میرا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میرا پر اور خود پر نظر ڈال کر بولا، کون سی گڈ نیوز؟ میرا اس کی بات کو نظر انداز کرتے اتنا ہی بولی، وہ یہ کہ جیسا کہ اس ویک تمہارے پیپرز ہیں تو اس کے بعد ہم پاکستان چلیں گے انشاءاللہ۔ میرا کی تھوڑی پکڑ کر اطمینان سے کہتا وہ اب میرا کا ری ایکشن دیکھنے لگا، سچ میں ہم پاکستان جائیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی، بالکل۔ اس کی گال پر چٹکی بھرتا پیار سے بولا تو میرا مسکرائی، آپ میرے بابا کے پاس بھی چلیں گے نا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی جو کبیر غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل میری جان، ہم تمہارے بابا کے پاس بھی جائیں گے، کبیر اطمینان سے کہتا اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ ہائی یاہو، وہ چہک کر کہتی کبیر کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی۔ کبیر ساخت ہوا تھا اس کے اس عمل پر۔ ان 8 مہینوں میں پہلی بار وہ اس سے ایسے گلے لگی تھی۔ کبیر کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگی میرا کو دیکھا جو اب بھی کچھ بول رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سچ میں بہت زیادہ والے اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ آئلہ۔ وہ جو ایک رو میں بولتی جا رہی تھی اپنے لفظوں کو محسوس کرتی ایک دم خاموش ہوئی تھی، اور کبیر جو بہت سکون سے اس کے الفاظوں کو سن رہا تھا اس کے خاموش چہرے پر اسے دیکھنے لگا کہ اب اس کے گرد سے اپنے بازو ہٹا گئی تھی۔ اتنے وقت کے بعد بغیر کبیر کی کسی زبردستی کے وہ آج جو بولنے جا رہی تھی کبیر وہ سننے کی بہت خواہش رکھتا تھا۔
پر آج بھی وہ نہیں بولی تھی اپنے لفظوں کو جو کبیر کو سکون دے رہے تھے۔ ان کو بیچ میں ہی روک چکی تھی۔ کبیر نے سختی سے اپنے لبوں کو کھینچا تھا۔ میرا جیسے ان اپنے لفظوں اور پوزیشن کا ہوش آیا تھا ایک دم سے کبیر کے گرد سے اپنے بازو ہٹائے تھے اور گھبرا کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ کبیر کے انحصار میں ہونے کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ میرا کا جبڑا نرمی سے پکڑ کر وہ بولا تو میرا نے دھوک نکلا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ کبیر کو دیکھتی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پر ابھی تم کچھ بولتے بولتے رکی ہو نا، چلو جلدی سے بولو۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہتے ہوئے اس نے میرا کے چہرے کو تھوڑا۔ کبیر کی گرفت سخت ہونے پر وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، وہ ہلکی آواز میں منمنائی۔ سے آئی لو یو بیبی، کم آن۔ میرا کے چہرے اور کمر پر اپنی گرفت ہلکی کرتا وہ آرام سے بولا، لیکن لہجہ اور آنکھیں بالکل سنجیدہ تھی۔ اس کی فرمائش سن کر میرا کی آنکھیں پھٹی تھیں اور لب کپکپائے تھے۔ دل ہی دل میں وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کے منہ سے آئی لو یو نکلنے ہی والا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے میرے الفاظ دہرانا پسند نہیں ہے، کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو تم بیبی؟ چلو جلدی بولو جو کہا ہے میں نے۔ میرا کا جبڑا پکڑ کر وہ پھر تھوڑا سختی سے بولا۔ بارش ابھی تک جاری تھی، وہ دونوں تو کب کے مکمل بارش میں بھیگے تھے۔ جی تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔